نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج خیال ہوا بلکہ کل ہی سے خیال کہ اللہ کے ذکر کے متعلق کچھ بیان کروں گا. اس وقت ذکری کے متعلق جو آیت تھی بہت اہم آیت، اس کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مفید باتیں کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ایسی مفید کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو عمل کی اس پر رغبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. معمولی بات نہیں ہے مولانا. ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں بڑے آدمی سے تو کہتے ہیں ہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے. وہ بھی کہتا ہے ہم بھی بہت آپ کو یاد کرتے تھے. خوش ہو جاتی طبیعت جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بہت آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ سے ملاقات ہو گئی، تو فوراً بڑا آدمی کہتا ہے عموماً کہ ہم بھی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے. خوش ہو جاتی ہے طبیعت. چھوٹا آدمی خوش ہو جاتا ہے بڑے آدمی کی یہ بات سن کر کے. تو اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا مولانا؟ بتلائیے. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. جل جلالہ وعز اسمہ. اس کا جلال بھی نہایت اونچا بلند، اس کا نام بھی نہایت عزیز. اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. وہ خالق ہے، وہی مالک ہے. ہم والد تو بن جاتے ہیں لیکن خالق نہیں بن سکتے. والد تو بن گئے لیکن والد بھی انہیں نہیں بنایا. اس وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جس کی وفات ہوتی ہے وہ کسی کا والد ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. کتنا رنج ہوتا ہے کہ میرا لڑکا وفات کر رحلت کر گیا، اللہ کے یہاں پہنچ گیا. رنج ہوتا ہے. بعد وسوسے بھی آتے ہیں کہ ارے ابھی تو جوان تھا چلا گیا. سب خیالات آتے ہی رہتے ہیں انسان کو وساوس کے درجے میں. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم اپنے والدیت کی بنا پر تو یہ حق جتا رہے ہو کہ میرا لڑکا میرے سامنے مر گیا. میرے والد کے بھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، ہمارے سامنے ہی ختم ہوئے. ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، وسوسے کے درجے میں آتا رہتا ہے. سچ کہتا ہوں میرے ذہن میں پرسوں سے بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی چترانے لگے کہ تم تو والد ہو، اتنا غم ہے، اور میں خالق ہوں، کیا مجھ کو خیال نہیں ہے؟ اس کے باوجود جو میں نے موت دیا، بیماری دیا، تو مجھ کو اختیار ہے. میں خالق ہوں. تم سے زیادہ مجھ کو محبت ہے اپنے مخلوق سے، تم سے زیادہ. ایک چڑیے کو پکڑ لیجیے کہ بچے کو پکڑ لیا. بہت حدیث مشہور ہے مولانا. ایک چڑیے کے بچے کو کچھ نے پکڑ لیا. چڑیا گھوم پھر کر کے آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چڑیا کیوں آ رہی ہے؟ کہا ایک اس کے بچے کو ہم نے پکڑ لیا ہے جس کی بنا پہ یہ پریشان ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس قدر غم اس چڑیا کو اپنے بچے کی جدائی سے، اس سے کہیں غم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جدائی سے. چنانچہ اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن
اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. میرا بندہ بھٹک گیا تھا، وہ میری طرف رجوع ہو گیا ہے. ہم لوگ کبھی سفر کرتے ہیں، جوڑپور وغیرہ میں سڑکیں ایسی ہوتی ہیں، بہت دور سے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، تو جو لوگ رہتے ہیں وہاں خوش ہوتے ہیں نہیں. اللہ رب تائب مطلب یہی لوٹنے والا ہے. راستہ بھٹک گیا تھا، اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا تھا، اس راستے میں چل رہا تھا جو اللہ جس کو نہیں چاہتا جو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. حدیثیں موجود ہے اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ جو یہ مصیبتیں دیتے ہیں، تو ہم کو والدیت اپنے بھائی ہونے کی بنا پر، ماں ہونے کی بنا پر خیال ہوتا ہے کہ ہمارا، ارے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اس بندے سے. لیکن کچھ مصلحتیں ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ تقدیر بھی اللہ نے لکھا ہے، تقدیر ہے سب چیزیں. کہا تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے. کس کے مرنے میں، جلدی جانے میں کیا راز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ان کی چیزیں جب چاہے اٹھا لیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی تھے، یہ ابن ماجہ میں غالباً روایت ہے، یہ بہت بڑے مفتی تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اتنا ان کو غم ہوا کہ افطار وغیرہ چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ گئے، دروازہ بند، افطار کا دروازہ بند. ایک عورت آئی، اس نے پوچھا بھائی یہ دروازہ ہر وقت بند کیوں رہتا ہے؟ دوسری عورت کہا مولانا کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے غم میں دروازہ بند کیا، افطار کا کام بھی بند کر دیا، دروازہ بھی بند کیا، افطار کام بھی بند کر دیا. کہا اچھا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. کہا وہ دروازے ہی کھولیں گے، ملو گے کیا؟ روایت ہے، میرے کافی میں نقل بھی ہے. بہت کھٹکھٹ آیا، جا کے نہیں کھول رہے تھے، آخر میں مجبور ہو کے کھولا. کہا بھائی تم کیوں آئی؟ کہا مجھے آپ مفتی ہیں، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں کس سے پوچھوں؟ آپ نے دروازہ بند کر دیا. اس عورت نے کہا دیکھیے عورت کی دانشمندی دیکھیے، عورتیں بھی بہت ہوشیار بھی ہوتی ہیں. دانشمندی کسی مرد سے نہیں عقدہ حل ہوا، عورت نے حل کیا. کہا مولانا بتائیے میں اس لیے آئی ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ آدمی جو مالک ہو اپنی امانت کو طلب کرے، تو کیا امانت کو واپس کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ کہا کر دینا چاہیے. مفتی صاحب نے فوراً کہا کہ امانت کو واپس کر دینا چاہیے، بالکل خیانت ہو جائے گی. کہا اچھا بتلائیے کہ آپ کو بیوی اللہ نے دیا تھا تو یہ امانتاً دیا تھا کہ احسانتاً دیا تھا؟ کہا امانت ہی دے دیا. کہا لے لیا تو آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ بس آنکھ کھل گئی ان کی، مفتی صاحب کی آنکھ کھل گئی تو فوراً سب کام جاری کر دیا. تو تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے. حضرت تھانوی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ تقدیر کے اندر بہت سے راز ہیں، تقدیر کے اندر بہت سے راز ہیں، اس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا. جیسے بہت سے حکومتوں میں کوئی راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی پر اہل حکومت کو پر بھی بہت سی چیزیں نہیں ہوتی، سب پر نہیں ظاہر ہوتی، بعض لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر ہے، اس سے آدمی کو کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے جو کر دیا ہے صبر کرو. کتنے واقعات ہم سامنے آ رہے ہیں، سوائے صبر کے اور کیا کر سکتا آدمی. کل بھی روزانہ تو ہو رہا ہے. میرے تمہاری کتنے خلفاء چلے گئے، خلفاء. مجھے امید تھی ان سے کہ میرے بعد کام کریں گے، وہ مجھ سے پہلے ہی چلے گئے. رنج ہے، غم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے قضا پر راضی رہنا بھی ہے. مومن کا کمال یہی ہے، رضا بالقضا. یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. دیکھیے
ان تمام دعاؤں میں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا بالقدر کی دعا کیا ہے. معلوم کوئی اہمیت ہے تب تو اللہ میں یاد کرو دعا کری ان کا دعا ہے یاد کیا کرو کئی وجہ سنے تب تو یاد ہو جانا چاہیے. اللہ میں انہیں اصل کا صحت ہے والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں گجرات میں بہت سے لوگ کہ مولانا آپ نے کتنا دیر میں یاد کیا ہے سب مگر ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا. مولانا مقبول پڑھتے رہو سب یاد ہو جائے گی. روزانہ مولانا مقبول کے ایک مہینے پڑھ لو یاد ہو جائے گی. نہیں ایک مہینے میں یاد ہو جائے گی سب دعائیں. اللہ مینی اصل کا صحت والعفت والامانت امانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. رضا بالقدر بہت بڑی دولت ہے. صحابہ کو آخری مقام یہی ہے. صحابہ کی ڈیوٹی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے رضی اللہ عنہ. کاش کہ ہم لوگ یہ دولت ملتی ہے. رضی اللہ باپ راضی ہو جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے. دادا راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے. پیر راضی ہو جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ اور اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر ان کو کسی کی پرواہ ہے؟ کسی کی پرواہ نہیں. صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود پڑھتے تھے اپنے دین کے معاملے میں. نہ ان کو کوئی دقت تھی نہ ان کو پریشانی تھی. جو اللہ فرما رہا ہے اس کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے تیار. رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. کس اعتبار سے؟ ان کے اعمال کے اعتبار سے. ان کے اعمال سے اللہ راضی ہو گیا. وہ رضوا عنہ اور وہ لوگ راضی ہو گئے اس سے جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا اعمال پر اس سے راضی ہو گئے. یہ مول صاحب یہ ختم نہیں ہوگی. یہ بات ہے قیامت تک یہی جاری رہے گا. کتنی ترقیات ہو کتنی سب چیزیں ہوں بات یہی رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہی فرمایا ہے. اسی پر ہم کو آپ کو چلنا ہے. اسی لکیر پہ چلو گے پہنچو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو سمجھایا. لکیریں کھینچی ادھر ادھر ٹیڑھی بیڑھی کھینچا ہے. کہا دیکھو یہ سب لکیریں کیا ہے بدعت والی ہے. نہیں یہ سیدھی رقم یہ میری میری لکیر ہے ساتھ. جب اس پر چلو گے تب خدا تک پہنچو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت ضروری ہے. کوئی پیر ہو کوئی شیخ ہو کوئی جانشین ہو کوئی سردارشین ہو کوئی عالم ہو فاضل ہو جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں چلے گا کسی درجے پر نہیں پہنچے گا. درجے تک پہنچنا حضور کی اتباع ہی سے ہے. اللہ ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق. کیا عمل تھا دین کیا ہے؟ ایک کونے نہ ہوا بڑے بڑے وزیر دہل گئے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں چلے گی. کسی کی قوت نہیں چلے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق جہاں تو ہو سکے. لا حول ولا قوت الا پڑھ کے کوئی دعا سن رہی ہے. یہ اللہ ہم ہر چیز سے عاجز ہیں. کوئی ہمارا کوئی سہارا نہیں سوائے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی بنا پر جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو کیا کہا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت. اے اللہ ہم مسجد تک بھی نہیں آ سکتے. آپ جب تک قوت نہیں دیں گے ہم مسجد تک نہیں جا سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسجد تک جانے میں دکھلایا ہے کہ اللہ آپ بلا تو رہے لیکن آپ ہی قوت دیں گے تو ہم پہنچیں گے. آپ ہی قوت دیں گے ٹھیک ہے آپ ہی قوت دیں گے تو ہم پہنچیں گے. مسجد ورنہ نہیں پہنچ سکتے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے آدمی مسجد آتا ہے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے. ایک رئیس صاحب تھے لوگ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا سواری کرتے تھے. ان کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ ایک خادم بھی رہتا تھا. ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے خادم نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں عصر کی یا ظہر کی نماز جو بھی رہی ہوں پڑھ لوں. تو تھا اچھا آدمی اسے کہا ہاں پڑھ لو. وہ مسجد کے اندر گیا نماز پڑھنے لگا تو کچھ دیر کیا اور گھوڑے والے جو صاحب تھے سوار
وہ تو باہر تھے گھوڑے کے لیے ہوئے، اب وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ جب دیر ہوئی تو کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ کہا آنے نہیں دے رہے ہیں۔ کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے، اس میں کون ہے؟ کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے، مجھ کو چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، تم کو آنے نہیں دے رہا، توفیق نہیں دے رہا ہے۔ ظاہر کہ بادشاہ متاثر ہوا ہوگا نہیں۔ دوستو یہ جو کچھ ہے سب اللہ کی قضا پر راضی رہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگوں پر ہر کسی کی مصیبتیں ہیں، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ اسپتالوں میں جائیے، ہم لوگ رہ چکے ہیں، دیکھا بہت سے بیمار مرد، بچے، کینسر کے مریض، مسلمان، یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی قید نہیں تھی، مسلمان ہی بنتے زیادہ معلوم ہو رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر راضی رکھے۔ اللہ کی طرف رجوع یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی آئی جسے اللہ کی طرف بندہ رجوع ہو جائے، اللہ سے تعلق کو جوڑ لے، درست کر دے کہ یہ آزمائی جو ہے، یہ مصیبت جو ہے اس کے لیے نعمت ہے۔ اس بنا پر یہ موقع بہت ہی غنیمت ہے۔ کتنے خوف کی باتیں ہیں، کتنے یہ غم چبینی، مولا روح فرماتے ہیں غم چبینی زود استغفار کن، غم چبینی غم چبینی زود استغفار کن، چیز خالق آمد کار کن۔ جب غم دیکھو تو جلدی سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے کام کرانے کے لیے تم کو آیا ہے، خادم بن کے آیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو اللہ سے رجوع ہوتا ہی مجھا، اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ یاد کرتا ہے۔ لکھا ہے ماں گنگوئی نے، علامہ ابن قیم دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے، حدیث کا آیت بھی نہیں۔ مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، یہ معمولی بات ہے۔ اب ذکر کرتے وقت یہ توجہ ہو جائے کہ اللہ بھی مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ میرا بندہ جب چپکے چپکے مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو چپکے چپکے یاد کرتا ہوں، اور مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور میرا مجمع اس سے اچھا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا میرا مجمع، ہمارے مجمع میں کیا ہے؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، انسان ہی تو ہیں۔ یہ وہاں مجمع میں کون؟ انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، مانے اور کون مخلوق ہے کوئی یاد؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا مجمع تمہارے مجمع سے اچھا ہے۔ ہم تو 4 آدمی کر رہے ہیں، ہمارا یہ ذکر مانتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ ابن قیم نے فرمایا، خود ماں گنگوہی نے فرمایا، دونوں محقق ہے اپنے وقت کے، زبردست، دونوں مجتہد ہیں اپنے وقت کے، ماں گنگوہی بھی، رشید احمد گنگوہی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی آیت ذکر کی فضیلت میں نہیں ہے۔ فذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو صحت میں تو میں یاد کروں گا تم کو غم میں، بیماری میں مجھ کو یاد کرو، کشادگی میں میں تم کو یاد کروں گا، تنگی میں۔ اور ایک بات مجھے یاد آیا، وہی بیان کرنا ہوں۔ اگر یہاں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ سن لیجیے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بندہ میرا بہت مصیبت برداشت کر سکتا ہے، کر کیا ہے، وہ یہ ندا کرائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ واہ واہ، ہر مومن کے ساتھ یہ ہوگا، آتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر مومن سے یہ ندا کرائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، اپنے رب کی طرف لوٹو، راضی مرضیہ ہو کر کے، تم راضی ہو اللہ سے، اور اللہ تم کو راضی کی ہوئے، تم مرضیہ ہو گئی۔ نام دونوں راضیہ بھی ہوتا ہے، مرضیہ بھی نام ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں مجھے، یہ سب مصیبتیں اگر برداشت کر کے جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا بہت مصیبتیں برداشت کیا،
اب میں تم کو یاد کرتا ہوں کیا اس طریقے سے آؤ ہمارے دربار میں راضی مرضیہ ہو کر کے آ جاؤ. مجھے بہت لطف آیا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا کتنا مزہ آتا ہے کہ زندگی میں تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب اللہ نے تمہارے ساتھ بہت معاملہ کیا. ہر وقت سوچے تو ہر وقت ہے, لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ دینا ہوگی یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت بھی آتی. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. فرمایا ابھی حدیث میں نے کل دیکھی ہے کہ ذکر خود صدقہ ہے. اب دیکھیے کہیں سمجھ میں آتا تھا, حدیث میں نے اپنے کافی میں نقل کیا ہے. حدیث خود صدقہ ہے. ذکر جو کرتا ہے یہ صدقہ, جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ صدقہ. اسی طرح ذکر ہے تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے. اس وجہ سے جہاں تک اے مومن مردوں عورتوں جہاں تک ہو اللہ کو یاد کرو, زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو. کم سے نماز کی پابندی رکھو, تھوڑی تلاوت کر لیا کرو, تھوڑا ذکر کر لیا کرو. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیا کرو. ذکر کی بڑی پابندی. ذکر کے نہ کرنے میں بڑی خرابیاں ہیں. ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. ذکر کرنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. خلق خدا پر شفقت آتی ہے, خلق خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کے ذکر سے قلب خالی ہوگا تو مخلوق کی محبت بھی اس کے اندر نہیں آئے گی. بونے بڑی. اسی بنا پر حدیث ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب اس حدیث کو دکھا, یہاں بھی چڑھوں گا, ٹنگی ہوئی تھی ابھی ٹنگی تھی, اس وقت نہیں ہے ٹنگی. بڑی عمدہ حدیث ہے. لا تکثروا الکلام. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. مولانا سید احمد صاحب نے, اکبر آبادی نے نصیحت طلب کیا تو مجھے سے لکھوا کے بھیجا حضرت نے. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فتقسوا قلوبکم. اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو اور غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو. عمدہ بات. وہاں تو ہے ذکر کثیر کرو ہر جگہ, لیکن یہ طریقہ جانب مخالف کو بھی لیا کہ اللہ کے غیر کا ذکر زیادہ نہ کرو. اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی, قلب میں نرمی آئے گی, قلب میں مخلوق خدا کے ساتھ شفقت آئے گی. اور غیر اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے قلب قاسی ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا. کیونکہ عمدہ بات فتقت یہ حضرت یوں ہی تھوڑے سناتے تھے لکھاتے تھے نصیحتوں میں. فتقسوا قلوبکم, تمہارے قلوب قاسی ہو جائیں گے, تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. ہر وقت غیروں کا ذکر کرو گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحیح بات بھی ہو اس میں بہت زیادہ منہمک ہو جاؤ بات کرنے میں. اچھی بات میں بھی بہت زیادہ اس میں گھنٹہ 4 گھنٹہ وہی بیٹھے ہو, اچھی بات ہو, یہ فرماتے ہیں زیادہ بات کرنے سے دل میں ایک کثافت پیدا ہوتی ہے. خراب بات کی تو سوال ہی نہیں, قیمت تو حرام ہے, 1 منٹ کے لیے بھی حرام ہے, 1 لمحے کے لیے بھی حرام. اچھی بات کو بھی بہت زیادہ نہ کرو, یہ مطلب ہے. اس کا مطلب سمجھیے گا, وہ بہت زیادہ بلکہ کچھ ذکر بھی کر لیا کرو. کچھ تجربہ مجھ کو یاد آتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ تعالیٰ, ہم لوگ شرع جامی پڑھ رہے تھے, تو کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. اب وہاں امتحان کہاں, 10 سال کی امتحان تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. حضرت کہا میں امتحان لوں گا. ہم سب لوگ جھک گئے تکرار کرنے میں. اور حضرت کے گھر میں اور خانقاہ میں مسجد ہے, مسجد سب, اس میں جامی صاحب ہیں, اس میں قاری مبین صاحب ہیں, اس میں یہ حقیق سب سے چھوٹا ہے, جتنے بڑے بڑے لوگ سب کیا کر رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں کتاب کا. ایک دفعہ حضرت خانقاہ گئے, دیکھا کہ ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. دوسری میں گئے, دیکھا لگے ہوئے ہیں. بلایا ہم لوگوں کو, یہ مطلب مدرسہ نہیں ہے, یہ خانقاہ ہے. اتنی دیر سے تم لوگ کتاب میں لگے ہوئے, کسی کے ذکر بھی کرنا چاہیے تھا. اب بتلائیے. کہا اسی وقت تم لوگوں کو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لینا چاہیے. یہ اب تک سمجھ میں نہیں آئے گا, مولوی لوگوں کو زیادہ جلدی میں سمجھ میں آئے گا. فرمایا ہے کہ یہ خانقاہ جب چاہے نہ کہا ہو
फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि कई घंटे से तुम लोग तकरार कर रहे हो, किताब में जुटे हुए हो। तुम लोग ये चाहिए कि थोड़ी देर के लिए जिक्र में मशगूल हो गए होते, जो क्या नमाज पढ़ लेते, 100 रुपया 100 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते, अल्लाह अल्लाह। यह समझ में आने वाली बात, क्योंकि वो समझते थे कि जिक्र से गफलत होगी, ये पढ़ाई भी ज्यादा नाफे नहीं होगी। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, फतक्सु कुलूब अल्लाह वली। हजरत बादशाह रसूलुल्लाह था, गोरखपुर गए, महमूद अहमदुल्लाह साहब जो है मुझे मार के पुतल गए, तो हजरत आगे शहर में मजलिस करने के लिए आ रहे थे, वो 20-25 मील दूर है किलोमीटर। तो हम दोनों आदमी बुलाया, कारी मुबीन साहब को भी, हमको भी बुलाया, कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ शहर मजलिस के लिए, तुम लोग यहाँ रहना, बहुत दरख्त है आम के, इसके आम के, हर दरख्त के नीचे अल्लाह का जिक्र करना। जिस आदमी रहता कहता है देखो खूब आम है, खूब खाना, ये कहता। लेकिन उन्होंने क्या फरमाया, साहब से कहा, तो हम दोनों आदमी ने कहा कि बहुत मौका अच्छा है जिक्र का, हर दरख्त के नीचे बैठ करके जिक्र करते रहता। मुझे याद है और किसी को याद नहीं है ना। तो जिक्र ला तुक्सिरू कलाम बगैर जिक्र अल्लाह के गैर का जिक्र कसीर न करो, वैनु तक्सुर कुलूब। अल्हम्दुलिल्लाह याद है, जितना सुना है, इससे कुलूब काफी हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो कल्ब सख्त होगा तो दूसरे की मोहब्बत रहेगी, सख्ती। जब कोई माफी मांगता है और माफ नहीं करता तो क्या कहते, इसका दिल पत्थर हो गया है, कहते ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कह रहे हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, ला तख्तुल कुलूब, तुम्हारे कुलूब क्या हो जाएंगे, कासी हो जाएंगे। वल कल्बुल कासी बैदुम मिन अल्लाह, ये बड़ी जबरदस्त लानत है, और सख्त दिल अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, अल्लाह की रहमत उसके साथ नहीं होती। सख्ती की वजह से अल्लाह ताला उस कल्ब को पसंद नहीं करता। अल्लाह तो चाहता है कि हमारे बंदों के कल्ब में रिफ्क हो। हदीसों में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे हज़रत ने इसको नकल भी किया है, जिसको रिफ्क दिया गया, नरमी, उसको बहुत बड़ी नेमत मिल गई। हदीस के जो अल्फाज है इसी की लिखा है, रिफ्क जो नरमी जिसको दी गई। मैं देखा है बहुत से लोगों को कि लोग माफी मांगते हैं, माफ नहीं करते, बहुत देखा, बहुत क्या कहीं भी देखा, बहुत गलत है, बहुत क्या देखा है, बाद भी देखा नहीं। ये बहुत ही कसावत कल्बी, ये कसावत कल्बी, कल्ब की सख्ती, औरत हो या मर्द हो, सब इसके मुकल्लफ है। मौलाई तालीम है, नबवी तालीम है ये, बगैर इसके किसी को चारा नहीं है। ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अपने लोगों के इस पर उभरते थे, वो तकरीर करते, जबरदस्त बात करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तक्सर कुलूब, तुम्हारे कुलूब जो है कासी हो जाएंगे, बात करोगे तुम्हारे कुलूब में क्या होगी, सख्ती आएगी। बल कल्बुल कासी, कितनी बड़ी वईद है, धमकी है। बल कल्बुल कासी बैदुम मिन, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। कल्ब कासी अल्लाह की रहमत से दूर। जब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा तो उसके अंदर कोई फलाह की बात होगी, कोई सलाह की बात होगी, अच्छी बात होगी, जो अल्लाह से दूर हो गया। अब आगे सुनिए मोहम्मद साहब, इतना समझ लिया, अब बताइए। फरमाते हैं वला तंजुरू फी जुनूबिन नास, ये अजीब बात है, क्या वाज है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाज है, बस 10 वाज करने वाले थे, वादी थे तो सब है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाज कहते थे। अब लोग वाज की बालों मजम्मत करते हैं, वाजों से कुछ नहीं होगा, अरे वाजी सब कुछ होगा, वाजी तुम छोड़े हो, गड़बड़ी आ रही है बहुत सी चीजों में, समझ जाइए। वाज की मजम्मत जब करोगे तो दूर होगे दीन से, क्योंकि नबी वादी आके कहता है। हुजूर ने पहाड़ों पर जो बुलाया था तो वादी तो कहा था, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मैं एक बात कह रहा हूं सुनो उसको, कहा नहीं वादी तो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम ये वादी तो कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वादी कर रहे हैं, वहां थामी 3-3 घंटा वादी तो कहते थे कि नहीं। अब वाज की मजम्मत लोग करते हैं, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। जब अहले हक का तुम नकीर करोगे, अच्छा काम नहीं। अहले हक को जो कर रहे हैं करने दो, उसी में फलाह है, उसी में आफियत है।
یہ بات ہے ان کا. قلب القاسی بعید من اللہ ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. ولا تنظروا فی ذنوب الناس کانکم ارباب، یہ بات ہے. لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھو. کتنی نصیحت ہے کہ نہیں، کتنی بڑی نصیحت ہے. لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھو گویا کہ تم ہی رب ہو، تم اللہ میاں نہیں ہو، تم اس کے خالق و مالک نہیں ہو. لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو، تم پروردگار ہو، تم خدا ہو نہیں. تو کیسے دیکھو؟ اس طرح دیکھو گویا کہ تم بندے گناہ گار ہو. اپنے گناہ کو پیش نظر رکھو. اگر کسی گناہ گار کو دیکھو، اور مرد سب کے لیے ہے، کوئی نہ مرد اس سے مستثنا ہے، نہ پیر مستثنا ہے، نہ مولوی مستثنا ہے، نہ تاجر مستثنا ہے، نہ کاروبار مستثنا ہے، سب کے لیے یہ کیا حوال ہے. لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو، تم بندے ہو. تم اپنے گناہوں کو دیکھو. اپنے گناہوں کو دیکھو گے تو فائدہ بھی ہوگا، اور دوسرے گناہ دے گا سوا نقصان کچھ نہیں. تکبر کرو گے اور تکبر سے آدمی گرتا ہے. سمجھے بہت رات ہے. جب دوسروں کا عیب کو بڑا بن کے دیکھو گے تو تمہارے اندر کیا آئے گی؟ بڑائی آئے گی. بڑائی آنے کا مطلب کبر آئے گا، اور کبر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. مجھے کبھی آدمی اللہ کانکم عبید، اس طرح دیکھو گویا کہ تم بندے گناہ گار ہو، جو اپنے گناہوں کو اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی. ہمارے حضرت بہت یہ شعر پڑھتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب. اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی. ارے یہ تو شعر یاد کر لیں. اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وہ یوں پایا. واہ، اوروں پر معترض بہت پڑھتے تھے. جیسا خواجہ صاحب کا یا ان کا ہے ظفر کا، خواجہ صاحب کا. اوروں پر معترض تھے، یہ لوگوں پر اعتراض کرتے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی اپنے کو دیکھا سب بڑے گنہگار تو ہم. اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے ہو یوں پائے. کیا ہوتا شعر یہ ہے. مراقبے لاکھ شعر ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں نہیں ضروری ہے، جوانی سے کیا جاتا ہے تب آتا ہے. جس کو بھی نسبت ملتی ہے جوانی میں ملتی ہے. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے جوانی میں ملتی ہے نسبت. جوانی میں اگر شاب نشہ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کے جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا، وہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے ہوگا اللہ کے. شاب نشہ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں جسے نشو نما پایا. سمجھے آپ نے؟ بس سمجھ جاؤ. شاب 8 آدمی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے شاب نشہ فی عبادت اللہ. وہ جوان جو اللہ کی عبادت جوانی میں کر رہا ہے. اللہ حدیث ہے کہ 8 آدمی. میں نے کہا تو اس پر نقل کر جائے. 8 آدمی کانوں کہتے ہیں وندرو اعراض، کہتے ہیں کان کو ارباب. وندرو اعرافی کان کو عبید. اپنے گناہوں کو دیکھو، اس طرح دیکھو کہ تم بندے گناہ گار ہو. دوسرے گناہ نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو. اپنے گناہ کو دیکھو. اپنے گناہوں کو دیکھو گے تو فائدہ ہوگا. دوسرے گناہ دیکھو ایک کبر پیدا ہوگا، اور کبر سے اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت کے قریب نہیں جا سکتا. اور جب اپنے اندر تواضع آئے گی تو باوجود گناہوں کے تم اللہ کے قریب آؤ گے. ہو گئے؟ سو نہیں یہ طریق بیان کر رہا ہوں. یہ حضرت کی حدیث ہے. اصلاحات میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے حضرت کے اصلاحات میں. کہتے ہیں وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں کو دیکھو گویا کہ تم بندے گناہ گار ہو. فَإِنَّ النَّارَ مُبْتَلًى وَمُعَافًى، اس وجہ سے لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں. جو گناہ میں ہے مبتلا ہے ان پر رحم کرو. جو عافیت میں ہے شکر ادا کرو. اگر تم عافیت میں ہو تو شکر ادا کرو. فرماتے آگے کیا ہم تو بات کرتے فرحموا علی اہل البلایا، اہل بلائے پر رحم کرو. اے لوگوں جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، جو قابل رحم ہے، ارحموا. جب سن رہے ہیں نا تب مولوی رکھتا ہوں ارحموا علی اہل البلایا، اہل بلائے پر رحم کرو. پورا طریق ہے وہ صاحب، ذرا سا سمجھ لو خدا تک پہنچ جاؤ گے. فوراً ابھی پہنچ جاؤ گے.
طریق یہی ہے، طریق یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں ہے. یہ اللہ کا طریق ہے جو اپنے انبیاء پر نازل کیا، سمجھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یہی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کہا، یا نوح علیہ السلام. کوئی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے انبیاء کی. جو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میاں بیوی دونوں نے کہا. نجات ہوئی کہ نہیں؟ میں بارہ میں مولانا تقریر کر رہا تھا، وہاں صدیقہ ایک ہی بیٹھے جسے آپ بیٹھے ہیں، بہت آدمی تھے، گاؤں علماء ہی کہتا تھا. میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا کیا ہے لغیش کے بعد؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اگر آپ نہیں مغفرت کریں گے ہم کیا خاسرین میں ہو جائیں گے. میاں ابھی دونوں کہا کہ نہیں، آدم علیہ السلام نے حوا نے دونوں یہ کہا. معلوم ہے کہ دین عورت کے لیے دیا مرد دونوں کے لیے. میں نے کہا طریق مولانا یہی ہے، سچ کہتا ہوں. مولانا جی کہا کیا اس طریق کو کوئی بدل سکتا ہے؟ ہمارے باپ کا طریق یہی ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ کے سامنے رو، اتنا روئے ہے کہ نالے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ طریق یہی ہے. اس بنا پر ان مصیبتوں میں تو ہم کو اور زیادہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. یہ میرا مطلب ہے. طریق بدل نہیں سکتا کوئی. میں نے یہ بھی کہا یہ کوئی طریق بدل نہیں سکتا، طریق یہی رہے گا اور قیامت تک رہے گا. اپنے باپ کا یہ طریق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر چلے. چنانچہ نماز کی آخری دعا کیا ہے؟ اللہ انی ظلمت نفسی. نبی کر رہا ہے، نبی یہ دعا کر رہا ہے، اللہ انی ظلم. ہم کو سب کو ضروری ہے کہنا اس میں، اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے. فرماتے ہیں فرحموا علی اہل البلایا. اہل بلایا جو ہیں مصیبتوں میں جو ہیں، معصیتوں میں جو ہیں، مصیبتوں میں ہیں اور معصیت و گناہوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ان پر رحم کرو. اور اگر تم کو عافیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ذلیل کیوں سمجھتے ہو کسی کو؟ بہت فرحموا علی اہل البلایا. جو بلا والے ہیں، جو مصیبت والے ہیں، ان پر رحم کرو. اور جو تم کو عافیت ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ذلیل نہ سمجھو اس کو، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے. بہرحال یہ حدیث سب کہاں سے بیان کیا جائے. یہ اتنا خلاصے کے طور میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے جب اس حدیث کو منتخب کیا تھا، لوگ لکھاتے تھے تو اہمیت اس کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں اپنے لوگوں میں. معلوم ہوا کہ حضرات کی تقریر ایسی ہی ہوتی تھی، ایسا بات ہوتا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ایسا ہوا ہے کہ حفاظت ہے ہی نہیں، آنکھیں بہ پڑی، آنسوؤں سے آنکھیں بہ پڑی. ہوا کہ مشکات میں حدیث ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. یا اللہ مجھے بھی حسن کلام سے نکال کے حسن عمل میں لائیے، میرے بچوں کے لے آئیے، میری ذریت کو لے آئیے، میرے تمام لوگ. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام اہتمام سے ہوگی. بہت عمدہ شعر ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت اچھا اشعار ہے. یہاں خواجہ صاحب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آج میرا جی چاہتا تھا کہ طائف کی جو دعا ہے میں اس کو کہوں صرف آپ آمین آمین کہہ دیجیے. طائف کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصیبت میں تھے، اسے جو دعا کی ہے میں نے لکھا ہے. اس کو امام حذیفی کو دکھایا بھی تھا. دعا یہ صرف آمین کہتے رہیے، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 2-3 کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہم الیک اشکو ذوف قوتی. اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی اور لوگوں میں بے وقتی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں اور کرتی ہوں. ہے نہیں عمدہ ہے. پہلے ہی دعا کی مولا جو ہم لوگوں کے مطابق ہے.
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بے بس تھے، اینٹ پتھر چل رہے تھے، پنڈلی مبارک خون سے آلود، چپل میں اتنا پیر چپک گیا تھا، اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں، جیسے قبیلوں کے رب ہیں، کمزوروں کے رب۔ میں اس وقت کمزور ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں کے پاس آیا تھا، بہنوں نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، بہنوں کے پاس آیا، رشتے داروں کے پاس آئے، شاید وہاں کچھ میری تسلی ہو، وہاں بھی تسلی نہیں ملی۔ یہ حال یا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں، کیا آپ مجھے کسی دور والے کے سپرد فرما دیں گے جو سینہ زوری کرے؟ اے میرے معاملے کو کسی یا میرے معاملے کو کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں، بس اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ مگر آپ کی دیکھیے سنبھل گئے، حضور ناز میں آ گئے کہ اگر آپ خوش ہیں، خوشی سے مجھ کو کر رہے ہیں تو میں تیار ہوں، پھر ڈرے نہیں، یہ تو دعویٰ ہو جائے گا۔ کہا مگر اے اللہ کے رسول عافیت مجھ کو دیجیے۔ دیکھیے کتنا ہے، نبی بڑھا آگے دبا دیا اپنے کو، سمجھ گئی؟ وہ عروج تھا کہ اب جو چاہیے کہ یہ ہمارے طرح ہم تیار ہیں برداشت کرنے کے لیے، کہا کہ یہ عروج ہے، فوراً نزول میں آ گیا، اے اللہ مگر میں اس کے لائق نہیں ہوں، آپ مجھ کو عافیت دیجیے۔ طریق، یہ طریق ہے مولانا، یہ طریق، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے۔ حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ سے مل لیجیے، کہا نہیں ملوں گا، میں نہیں ملوں گا۔ وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ ہمارے گھر آ کے رہو، بیت اللہ شریف میں پاکا ہو رہا تھا تو مجھے بیت اللہ چھوڑ کے بیت الرئیس میں جانا گوارا نہیں ہے، بادشاہ کے دربار میں نہیں جانا ہے۔ پھر سنبھل گئے اور کہا میرا اے حاجی رحمت اللہ صاحب سے جا کے ان کو میرا سلام کہہ دیے گا، کیونکہ امام عادل جب سلام کا جواب دے گا تو وہ دعا ہوگی، مجھے دعا مل جائے گی۔ وہ عروج تھا، یہ نزول ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عروج میں تھے کہ اللہ آپ جو چاہے کرے میں راضی ہوں، مگر آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مہاراج دیر بڑی میرا پر تھوڑی سی دعا یہ ساتھی میں نے سنا دیا، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت سے نوازے، اور جو پریشانیاں ہیں، بیماریوں کی بھی ہیں، فقر و فاقہ کی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، عبادت کی بھی، سب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت ہم سب سے نصیب فرمائے۔ بہت طویل ہو گیا لیکن ضروری بات تھی، اس وقت سے میں نے کہا انشاءاللہ آپ حضرات گھبرائے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے نفع ہی میں سمجھتا نفع ہوگا۔ معلوم ہوا ہے کہ بہت سے حضرات اس کو پسند بھی کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہیں۔ اس بنا پر ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا کہ جو باتیں ہیں دل میں وہ زبان پر آتی رہے۔ ہمیشہ زندگی بھر یہی کام کیا ہے، اس بنا پر یہ تو میرے لیے غذا ہے، اللہ تعالیٰ غذا ہے، اس کو میرے لیے دوا بھی بنا دے، غذا بھی ہو اور دوا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے قوت بھی آوے اور صحت بھی ہم کو حاصل ہو اور سب کو حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، پریشانیوں سے نجات خودی عطا فرمائیے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، جن لوگوں کی وفات ہو گئی ان میں بہت سے ہمارے لوگ تھے، خلفاء تک بھی تھے، اللہ ان کو خوب بلند مقام عطا فرمائیے اور ان کی مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلی مقام سے ہم سب لوگوں کو مشرف